حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، روتے ہوئے محمد رسول اللہ کے پاس آئے۔ محمد رسول اللہ افسوس کرنے لگے کہ کیا بات ہے، آج تک عمر کبھی میرے در پہ روتے ہوئے نہیں آئے، آج کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر آتے ہیں اور بھی صحابی آئے، سب روتے ہیں، لیکن عمر کبھی نہیں روئے، آج کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کے دروازے پر ایک انصاری صحابی موجود ہے، وہ اس طرح رو رہا ہے، اس طرح رو رہا ہے کہ اس کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا، اس کے رونے کی حالت ایسی ہے کہ میں بھی غمگین ہو گیا ہوں، میری بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کہا، عمر اس شخص کو اندر بلائیے۔ اس کو اندر بلایا گیا، پوچھا گیا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس انصاری صحابی نے کہا، محمد رسول اللہ اس شخص کو جانتے تھے اور حدیث کے اندر انصاری صحابی کے نام سے خوب مشہور صحابی ہیں۔ تو محمد رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہو گیا آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اور گناہ بھی ایسا، اگر آپ میرے لیے معافی مانگو گے، اللہ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کرو گے، ابو بکر مانگے، عمر مانگے، کوئی بھی دعا مانگے قبول نہ ہو، اور اگر آپ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرما کر مجھے معاف کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود محمد رسول اللہ نے پوچھا کہ آخر بتاؤ تو کیا گناہ ہوا ہے؟ جب بہت زیادہ مرتبہ پوچھا گیا، آخر میں اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں ایک کفن چور ہوں، میں کفن چرایا کرتا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوتا ہے آج کسی شخص کا انتقال ہوا ہے، دن میں لوگ دفنا کر اپنے گھر کی جانب جاتے ہیں، میں رات میں جا کر قبر کو پھاڑتا ہوں، اس کے بعد کفن چوری کر کے اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں۔ اب محمد رسول اللہ کو افسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا تھا، اور محمد رسول اللہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، میں نے رات میں جا کر اس کا کفن چوری کرنا چاہا، میں قبر کے اندر پہنچا، جس وقت میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ عورت بولی، خبردار، اگر آج تو نے میرے کفن کو ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا، کل جب تو اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کے دربار میں آئے گا، تو اللہ کے پاس آ کر میں تجھ سے ضرور سوال کروں گی کہ جب تک میں زندہ رہی کسی نے میری عزت کو نہ چھوا، کسی نے میرے بدن کو نہ چھوا، اور آج تو ایسا بدبخت ہے، آج مجھے چھو رہا ہے، میری عزت کو نیلام کر رہا ہے۔ جب تک میں زندہ تھی، باعزت تھی، اور آج جب میں قبر کے اندر موجود ہوں، آج تو مجھے میری عزت کو نیلام کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنا تھا، وہ جلدی سے قبر کو بند کیے، بند کرنے کے بعد وہ جنگل میں رہا، جنگل میں جانے کے بعد پھر فرمایا، اے محمد رسول اللہ، اب میں آپ کے در پر آیا ہوں، آپ اللہ سے مغفرت کی دعا کرا دیجئے، اللہ سے بخشش کے لیے کہہ دیجئے۔ اب محمد رسول اللہ نے افسوس کیا اور کہا، اب تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ چاہے معاف فرما دے اور اللہ چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ عمر فاروق کو غصہ آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں تو ابھی تلوار سے گردن کو اڑا دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے کہا، نہیں، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب یہ کہنا تھا، وہ صحابی اللہ کے رسول کے دربار سے نکلے اور مدینے کے ریگستان میں جا کر ایک کنارے پر بیٹھ کر خوب اللہ کے سامنے روئے، اتنا روئے کہ حضرت جبرائیل محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھنے لگے، اے محمد، بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی عجیب و غریب سوالات کرنے لگے۔ محمد رسول اللہ نے کہا، اے جبرائیل، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، بتاؤ آج تم اتنے سوال کیوں کرتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا، جب ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ شخص جو کفن چوری کیا کرتا تھا، جس نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، آج اللہ فرما رہے ہیں، اے محمد، میں نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے، اور اب تمہارا حق یہ ہے اس شخص کو جنگل سے بلایا جائے اور اس کو بتلاؤ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ کہنا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق، ابو بکر و عمر، یعنی کہ تمام صحابی اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ عمر فاروق
وہ شخص ملتا ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ جب میں اس شخص کے پاس پہنچا، وہ شخص سجدے میں گرا ہوا تھا، اللہ کے سامنے رو رہا تھا، خوب اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ہاتھ لگایا کہ اے شخص، اللہ کے نبی تجھ کو بلا رہے ہیں اور اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ تو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب وہ شخص محمد رسول اللہ کے پاس آیا، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب وہ شخص پوچھنے لگا، پوری بات بتلائیے، کیا بات ہے، اللہ نے اتنی جلدی کیوں معاف فرما دیا ہے؟ یہ کہنا تھا۔ محمد رسول اللہ نے کہا پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ میرے پاس بیٹھنا۔ اب عصر کی نماز ہو رہی ہے، نماز ہی کے درمیان میں سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں ہی اس شخص کی موت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد خبر ہوئی، وہ شخص دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد نماز جنازہ، تدفین و تکفین ہوئی۔ اس کے بعد جب محمد رسول اللہ قبر سے باہر نکلے تو خوب مسکرا رہے تھے۔